وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رہنمائے ترکیب کا سبق نمبر 7 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 6 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ تمیز کا بیان ہے، اور اس کے اندر یہ بہت ساری پھر آگے بھی مستثنیٰ کا بیان کریں گے۔ تمیز کسے کہتے ہیں؟ جو پوشیدگی اور ابہام کو دور کرے، اور ممیز اسے بولتے ہیں جس میں ابہام اور پوشیدگی ہو۔ کوئی ایک ہم نے بات بولی جس میں پوشیدگی ہے، جو واضح نہیں ہو رہی ہے وہ بات، تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے جو آتی ہے اس کو بولتے ہیں تمیز۔ اب ممیز کیا ہوتا ہے بیان فرما رہے ہیں۔ ممیز جس میں ابہام ہو، پوشیدگی ہو۔ ممیز کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ملفوظ، یعنی ایسی ممیز ہوگی جو ملفوظ ہوگی، جو لفظوں میں نظر آئے گی، جیسے وہ اسماء جو وزن، کیل، مساحت یا عدد کے لیے موضوع ہیں۔ یعنی ملفوظ ہوگی یا تو وہ ایسے اسماء ہوں گے جو جو چیزیں وزن کرنے کے بیچی جاتی ہیں، یا کیل سے تول کر کے بیچی جاتی ہیں، یا مساحت یعنی پیمائش کر کے بیچی جاتی ہیں، یا عدد کے لیے موضوع ہوتی ہیں۔ تو ملفوظ وہ اسماء جو وزن، کیل، مساحت یا عدد کے لیے موضوع ہیں، اور دوسری ممیز کی جو قسم ہوتی ہے ملحوظ ہوتی ہے، یعنی جو لفظوں میں موجود تو نہیں ہوتی، صرف اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ نسبت جو جملہ مبہمہ سے سمجھی جاتی۔ کوئی ایک جملہ ہم نے بولا، اس جملہ مبہمہ سے جو سمجھے جانے والی نسبت ہوگی اس کو ہم بولیں گے ممیز، وہ ملحوظ ہے۔ ہم مثال کے ذریعے دونوں کو سمجھائیں گے کہ ممیز ملفوظ و ممیز ملحوظ۔ جیسے وہ نسبت جو جملہ مبہمہ سے سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ ہوا ممیز۔ اب تمیز کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تمیز ذات اور تمیز نسبت۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ تمیز جو ہوگی وہ ذات سے ہوگی، یعنی ذات کسی ذات سے جو ہے پوشیدگی کو دور کیا کرے گی، اور کبھی جو ہوگا وہ نسبت سے جو ہے پوشیدگی کو دور کرے گی۔ اب یہاں سب کی جو ہے تفصیلات یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں تمیز ذات۔ تمیز ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے، تمیز ذات وہ اسم نکرہ ہے جو ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرے۔ تمیز ذات وہ اسم نکرہ ہے جو ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرے، جیسے اندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل روغن زیتون ہے، یعنی زیتون کا تیل ہے۔ اب یہاں دیکھیں اندی رطل، یہ کیا کہا تھا؟ وہ اسم نکرہ جو ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرے۔ ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرے، تو یہاں دیکھیے رطل یہ ممیز ہے اور ملفوظ ہے جو لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم صرف اتنے کو بولیں اور کہیں اندی رطل، میرے پاس ایک رطل ہے، تو کیا ہے؟ رطل تو ایک پیمائش ہے، وزن کرنے کا وہ وزن ہے۔ تو اب میرے پاس ایک رطل ہے، تو اب ابہام رہا اس میں کیا ہے؟ ایک رطل تیل ہے، ایک رطل جو ہے وہ آٹا ہے، یہ ایک رطل گیہوں ہے، جو ہے، بہت سارے یہاں پر احتمالات موجود تھے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو تھا ابہام تھا، میرے پاس ایک رطل ہے۔ اس زیتن جو ہے یہ تمیز نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا، اور یہ دیکھیے تمیز زیتن اس میں نکرہ ہے، جو ممیز جو ہے رطل اس ملفوظ کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔
میرے پاس ایک قطر رطل روغن زیتون ہے، اس کی ترکیب یوں کریں گے، ترکیب اندی مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، اندہ چونکہ ظرف ہے اس لیے مفعول فی ہوگا، مفعول فی ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم۔ اب رتلن جو ہے یہ رتلن ممیز ہے جس کی پوشیدگی کو دور کیا جا رہا ہے، اور زیتن تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدائے مؤخر، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو ہو گیا تمیز ذات کا مطلب، اور تمیز ذات کیا ہوتی ہے کہ وہ ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرے، وہ اسم نکرہ جو ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرے، اور تمیز نسبت وہ ہوتا ہے، وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو ممیز ملحوظ کے ابہام کو دور کرے۔ دونوں میں فرق ہے کہ تمیز ذات جو ہوتا ہے وہ ممیز ملفوظ کے ابہام کو دور کرتا ہے، اور تمیز نسبت جو ہوتا ہے وہ اسم نکرہ جو ممیز ملحوظ کے ابہام کو دور کرے، یعنی ایسا ممیز ہوتا ہے جو لفظوں میں تو نہیں ہوتا ہے، صرف لحاظ ہوتا ہے، اس کا ملحوظ ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر موجود ہے، اور پھر وہ آ کر کے اسم نکرہ جو تمیز ہے اس کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ جیسے حسن علی خلقاً، علی اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب یہاں دیکھیں حسنہ یہ جو ہے فعل ہے، اور علی یہ جو ہے اس کا فاعل ہے۔ اب اس کا یہ فاعل ہے، اب یہاں پر دیکھیے کوئی بھی یہاں پر جو ہے یہاں ملحوظ نہیں ہے، ملحوظ صرف ملفوظ میں نہیں ہے، ممیز صرف جو ہے لحاظ کیا جائے گا، اور بعد میں آنے والا جو خلقاً ہے یہ تمیز نسبت ہے جو اس نسبت کے جو ملحوظ سے ابہام کو دور کر رہا ہے، تو یہ خلقاً جو ہے وہ تمیز نسبت کہلائے گا۔ دیکھیے اس کی ترکیب یوں کریں گے، حسنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور علی اس کا فاعل، اور خلقاً جو ہے وہ تمیز نسبت، فعل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس کا ممیز جو ہے وہ یہاں پر ملحوظ ہے، صرف ملفوظ نہیں ہے، اور یہ خلقاً تمیز نسبت نے آ کر اس کے ابہام کو دور کیا ہے کہ زید اچھا ہے، وہ اس کی وجہ بتا دی، کس اعتبار سے اچھا ہے، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے علی۔ یہ ہوا تمیز کا بیان، تمیز کی بھی دو قسمیں نکلی اور ممیز کی بھی دو قسمیں نکلی، ممیز اور تمیز۔ اب یہاں پر مستثنیٰ کا بیان کر رہے ہیں۔ مستثنیٰ ہوتا کیا ہے؟ مستثنیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی، اب مستثنیٰ کی جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ مستثنیٰ کی دو قسمیں بنتی ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کو جو خارج کیا گیا ہو مستثنیٰ منہو سے، مستثنیٰ کے مستثنیٰ منہو میں داخل ہونے کے بعد، اور مستثنیٰ منقطع کہتے ہیں کہ جو مستثنیٰ منہو میں جو ہے استثناء سے پہلے ہی داخل نہ ہو، تو اس کو بولیں گے مستثنیٰ منقطع۔ اب مستثنیٰ جو ہے اس کے مخصوص الفاظ بھی ہوتے ہیں جو آپ کتابوں میں پڑھے ہوں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے کئی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے مستثنیٰ منہو جس سے استثناء کیا جائے، اور مستثنیٰ کہتے ہیں جس کا استثناء کیا جائے۔ جیسے مثلا ہم کہیں قوم، پوری قوم آئی سوائے زید کے، یعنی قوم جو آئی یہ تو آئی اور زید نہیں آیا، تو یہ قوم جو ہے یہ مستثنیٰ منہو ہوا، اور زید جو بنا یہ مستثنیٰ بنا۔ اب اگر جس کو ہم استثناء کر رہے ہیں، جس کو ہم نکال رہے ہیں، وہ اگر مستثنیٰ منہو کے افراد میں سے ہو تو ایسی صورت میں اس کو ہم بولیں گے مستثنیٰ متصل، اور وہ اس کے افراد میں سے نہ ہو تو ہم اس کو بولیں گے مستثنیٰ منقطع۔ مثال کے طور پر ہم کہیں جان القوم الا زید، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، تو زید بنے گا مستثنیٰ متصل کیونکہ زید پہلے سے قوم کا ایک فرد تھا۔ اور اگر ہم یوں کہیں جان القوم الا حمارن، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھا کے، تو گدھا قوم کا یہ فرد نہیں ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے مستثنیٰ منقطع۔ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں مستثنیٰ جو ہے درجہ ذیل صورتوں میں مستثنیٰ منہو اپنے مستثنیٰ سے مل کر فاعل ہوتا ہے۔
درجہ ذیل صورتوں میں مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل بنتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے مثالیں صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ مستثنی متصل کلام موجب میں ہو، مستثنی متصل کلام موجب میں ہو تو ایسی صورت میں مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل بنے گا۔ اب مستثنی متصل کسے کہیں گے؟ وہ ہم نے تعریف بیان کر دی کہ جو ہے استثناء سے پہلے متصنی منہ میں داخل ہو، اور کلام موجب اسے بولیں گے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو۔ جیسے جاءنی القوم الا زہیرا، میرے پاس قوم آئی سوائے زہیر کے، تو یہ دیکھیے کلام متصل ہے کیونکہ زہیر جو ہے یہ مستثنی ہے اور یہ پہلے سے قوم کا ایک فرد تھا اور اس کو اس میں سے نکالا گیا قوم سے، تو قوم بنے گا مستثنی منہ اور زہیر بنے گا مستثنی۔ اور چونکہ یہ کلام موجب ہے کیونکہ نہ تو اس میں نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفہام ہے، تو اس لیے کیا بنے گا؟ کلام موجب کہلائے گا۔ اب یہ سب کی ترکیب آپ کے سامنے کریں گے، پہلے ہم نے ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوئی کہ مستثنی منہ اپنے مستثنی مل کر فاعل بنتا ہے، کب؟ جبکہ مستثنی متصل کلام موجب میں ہو۔ دوسری صورت یہ کہ مستثنی متصل کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ سے پہلے ہو۔ عام طور پر مستثنی منہ پہلے آتا ہے، بعد میں مستثنی آتا ہے، تو یہاں انہوں نے کہا دوسری صورت یہ کہ مستثنی متصل ہو اور کلام غیر موجب میں، اور مستثنی منہ سے پہلے ہو، تب بھی ایسی صورت میں مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ما جانی الا زہیرا احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زہیر کے، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زہیر کے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر مستثنی متصل ہے کیونکہ زہیر جو ہے وہ احد کو اس کا ایک فرد ہے، مستثنی متصل ہے، اور کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس میں حرف نفی موجود ہے، اور مستثنی منہ سے پہلے ہے۔ زہیرن یہ مستثنی ہے جو مستثنی منہ احد سے پہلے ہے، تب بھی ایسی صورت میں مستثنی منہ کیا ہوگا؟ فاعل بنے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنی منہ کے فاعل بننے کی کہ مستثنی منقطع ہو۔ مستثنی منقطع کیسے کہتے ہیں؟ کہ مستثنی منہ میں داخل نہ ہو۔ جیسے جاءنی القوم الا مراکبہم، میرے پاس قوم آئی سوائے ان کی سواریاں، تو یہ سواریاں یہ قوم کا ایک فرد نہیں ہے کچھ بھی، تو اب ایسی صورت میں یہ مستثنی منقطع کہلائے گا، اور یہ بھی ایسی صورت میں مستثنی منہ قوم جو ہے ما بعد مستثنی سے مل کر مرفوع ہوگا، فاعل بنے گا اس کا۔ چوتھی صورت مستثنی منہ جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور فاعل بنتا ہے، مستثنی متصل ہو اور کلام غیر موجب میں ہو۔ اوپر ہوا تھا مستثنی متصل کلام غیر موجب میں ہو اور استثناء کی بنا پر منصوب ہو۔ مستثنی متصل کلام غیر موجب میں اور استثناء کی بنا پر منصوب ہو، جیسے ما جاءنی احد الا زہیرا۔ اب دیکھیے یہاں پر زہیرا یہ جو ہے مستثنی متصل ہے، کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس میں حرف نفی ما موجود ہے، اور استثناء کی بنا پر جو ہے یہ مستثنی منصوب ہے زہیرا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم چار صورتیں بیان کر دی انہوں نے، مستثنی منہ فاعل بنتا ہے۔ پہلے کی ترکیب آپ کے سامنے دیکھ لیں، ترکیب جاءنی القوم ہے الا زہیرا، اس کی ترکیب دیکھیں، جاء فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور نون وقایہ کا جاءنی میں یا ضمیر مفعول بھی، یا ضمیر جاءنی میں یا ضمیر مفعول بھی، اور القوم جو ہے مستثنی منہ، القوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء، جاءنی القوم الا القوم مستثنی منہ الا حرف استثناء، اور زہیرا مستثنی۔ اب مستثنی منہ جو القوم ہے، مستثنی منہ اپنے مستثنی زہیرا سے مل کر کے فاعل ہوا، جاء فعل کا، جا فعل اپنے فاعل اور نون وقایہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بقیہ جملوں کی ترکیب اسی طرح کریں گے، اس طرح ہوگی۔ اب دیکھیے بقیہ جملوں کی آپ کر لیں۔ دوسری صورت میں یہ مثال تھی ما جاءنی الا زہیرا احد، یہاں کیا ہے؟ مستثنی منہ سے پہلے ہے، تو اب یہاں بھی اس فاعل بنائیں گے، ما جاء فعل ماضی منفی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بھی، الا حرف استثناء، اور زہیرا مستثنی، اور احد مستثنی منہ۔ اب مستثنی منہ اپنے مستثنی مقدم سے مل کر کے فاعل ہوا، جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
تیسری صورت مستثنی منقطع ہو تب بھی ایسی مستثنی منو فاعل بنے گا. جا عن القوم الا مراکبہم، جا فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بھی. القوم جو ہے مستثنی منو، الا حرف استثناء، مراکبہم مستثنی منقطع. مستثنی منو اپنے مستثنی سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد نمبر 4 مستثنی متصل کلام غیر مجمع ہو اور استثناء کی بنا پر منصوب ہو، جیسے ما جانی احد الا زہیرن. اب یہ مستثنی متصل کلام غیر مجمع اور استثناء کی بنا پر منصوب ہے، جیسے ما جا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقاع یا ضمیر متکلم مفعول بھی. احد جو ہے یہ مستثنی منہ ہے اور الا حرف استثناء زہیرن مستثنی. مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب اس کے بعد آ جائیں دوسرا قاعدہ بیان کر، اگر مستثنی متصل مستثنی منہ سے بدل ہو، اگر مستثنی متصل مستثنی منہ سے بدل ہو تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی یا مجرور ہوگا. مستثنی متصل و مستثنی متصل کیسے کہتے ہیں کہ جو استثناء سے پہلے جو ہے مستثنی منہ میں داخل ہو اور اس کا افراد میں سے ہو. اگر مستثنی متصل مستثنی منہ سے بدل ہو تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل مل کر عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی یا مجرور ہوگا. جیسے مثال ہے ما جانی احد الا خالد، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے خالد کے. اب یہاں خالدن پر بھی رفع آ رہا ہے، احدن پر بھی، کیونکہ مبدل منہ و بدل کا ایک اعراب ایک ہی ہوتا ہے، اور احدن یہ مبدل منہ ہے اور الا حرف استثناء اور خالدن اس کا بدل ہے، اور مستثنی یہ متصل ہے. یہاں پر دیکھیں کہ خالدن اس کا فرد ہی ہے، تو مبدل بدل سے مل کر عامل کے اعتبار سے، اور عامل یہ چاہ رہا اس بات کو کہ احدن کو جو ہے یہ فاعل بنائے، تو لہذا خالدن بھی اپنے اس کے مبدل منہ کے اعتبار سے اپنے مبدل منہ احدن اپنے خالدن بدل سے مل کر کے فاعل بن جائے گا جا کا. دوسری مثال ما رأیت احدن الا خالدن، یہاں پر احدن جو ہے یہ مستثنی منہ ہے اور مبدل منہ ہے، اور الا حرف استثناء اور خالدن بدل ہے. پھر مبدل منہ بدل سے مل کر یہاں مفعول بن جائے گا رأیتو کا، کیونکہ یہ مفعول کا رأیتو فعل ہے جو عامل ہے جو مفعول بھی بنانا چاہتا ہے اس کو، اور کلام متصل بھی ہے. تیسری صورت ما مررت باحد الا خالدن، یہاں پر احدن مبدل منہ ہے اور خالدن اس کا بدل ہے، اور مبدل من بدل سے مل کر مجرور ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر عامل اس کا موجود ہے. تو قاعدہ ایک ذہن میں رکھیں کہ مستثنی متصل مستثنی منہ سے بدل ہو، اگر مستثنی متصل مستثنی منہ سے بدل ہو تو مبدل منہ اپنے بدل کے سے مل کر عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی یا مجرور ہوگا. مبدل منہ پہلے آتا ہے اور بدل بعد میں آتا ہے، اور مبدل من بدل کا اعراب ایک صحیح ہوتا ہے. اب ترکیب ایک کی دیکھ لیں، باقی کی ہم بتا دیں گے. ترکیب ما جا فعل ماضی منفی معروف، نون وقایا یا کا ضمیر مفعول بھی، احدن جو ہے جو آیا اس کے پہلے، احدن جو ہے مبدل منہ الا حرف استثناء اور خالدن بدل البعض، مبدل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بقیہ جملوں کی ترکیب ظاہر ہے. آپ کیسے کریں گے؟ ما رأیتو فعل ماضی معروف صیغہ متکلم اور تا ضمیر بارز اس کا فاعل، احدن مبدل منہ الا حرف استثناء خالدن بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مفعول بھی ہوا رأیتو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے ما مررتو باحدن الا خالدن، ما مررتو فعل ماضی منفی معروف صیغہ متکلم تا ضمیر بارز فاعل، با حرف جر احدن مبدل منہ الا حرف استثناء خالدن بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا مررتو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تیسرا قاعدہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اگر مستثنی مفرغ ہو. مستثنی مفرغ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مستثنی منہ مذکور نہ، یعنی اس میں مستثنی منہ کو کیا کر دیا گیا ہو؟
حذف کر دیا گیا ہو تو اس کو بولتے ہیں مستثنی مفرغ۔ اگر مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو مستثنی عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بہ یا مجرور ہوگا۔ اگر مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو مستثنی عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بہ یا مجرور ہوگا۔ جیسے ما جاءنی الا سعید، یہاں دیکھیں مستثنی منہ یا مذکور ہی نہیں ہے بلکہ صرف مستثنی مذکور ہے، اور مستثنی مذکور ہے تو مستثنی کا جو اعراب ہے وہ عامل کے اعتبار سے ہو، اور عامل یہاں پر جاء فعل ہے، یہاں اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں سعید جو مستثنی ہے اس کو ہم فاعل بنائیں، اس لیے سعید یہاں پر اس حالت رفع میں ہونے کی بنیاد پر فاعل ہوگا۔ ما جاء فعل ماضی منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب نون بقایا متکلم مفعول بہ۔ اب سعید جو ہے مستثنی مفرغ ہو کر کے فاعل ہے، فعل فاعل سے مل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور ما رأیت الا سعیدا، یہاں پر سعیدن جو ہے اس کا مستثنی مذکور ہے، مستثنی منہ ہے ہی نہیں، تو یہ سعیدن مفعول بنے گا کیونکہ رأیت اس سے پہلے عامل جو ہے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے اس کو مفعول بنایا جائے۔ اور تیسری مثال میں ما مررت الا سعید الا بسعید، یہاں پر جو ہے با حرف جر ہے اور سعید یہ مستثنی ہے اور مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہوگا مستثنی عامل کے اعتبار عامل با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ ترکیب دیکھ لیں اس کی، ما جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ الا حرف استثناء، سعید مستثنی مفرغ ہو کر کے فاعل ہوا جاء فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بقیہ جملوں کی ترکیب ظاہر ہے، اب کیسے کریں گے؟ ما رأیت فعل ماضی منفی معروف صیغہ واحد متکلم تا ضمیر بارز فاعل الا حرف استثناء سعیدن مستثنی مفرغ ہو کر کے مفعول بہ، رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما مررت الا بسعید، یہاں پر کریں گے ما مررت فعل ماضی منفی معروف صیغہ واحد متکلم تا ضمیر بارز فاعل الا حرف جر با حرف جر سعید مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لو۔ الا ہے یہاں پر ما مررت الا بسعید، الا لکھا ہوا ہے تو الا حرف استثناء با حرف جر سعید مجرور، جار مجرور سے مل کر مستثنی مجرور ظرف لو، تو جار مجرور سے مل کر ظرف لو، مررت فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سعید مستثنی مفرغ کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لو۔ دیکھیے یہاں پر تینوں مثالوں میں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، لہذا مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے چلنا ہے، الا کے نظائر میں سے لفظ غیر اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ الا کے نظائر لفظ غیر بھی ہوتا ہے جو اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ سے مل کر مستثنی ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم غیر خالد، میرے پاس قوم آئی سوائے خالد کے، علاوہ خالد کی میرے پاس قوم آئی۔ اب جاء فعل ماضی معروف نون وقایا متکلم وقایا کا یا ضمیر مفعول بہ، القوم مستثنی منہ غیر مضاف اور خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مستثنی، خالد مستثنی قوم مستثنی منہ اور غیر مضاف اور خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنی اور مستثنی من القوم اپنے مستثنی سے مل کر کے فاعل ہوا جاء فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں لفظ سوا اور سوا، یہ بھی حروف استثناء میں سے لفظ سوا اور سوا اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور مضاف الیہ سے مل کر ظرفیت کی بنا پر مفعول فی ہوتے ہیں۔ لفظ سوا اور سوا اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور مضاف الیہ سے مل کر ظرفیت کی بنا پر مفعول فی ہوتے ہیں، جیسے جاءنی القوم سوا علی، میرے پاس قوم آئی سوائے علی کے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ترکیب کیسے کریں گے، جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب نون وقایا کا یا ضمیر متکلم مفعول بہ،
القوم اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، اور سوا مضاف ہے، اور علی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی انہوں نے کہا تھا، اور مضاف مفعول ظرفیت بنا پر مفعول فی ہوتے ہیں۔ القوم جو ہے اس کا فاعل، اور سوا مضاف علی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی۔ اب جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو ہوا لفظ سوا اور سوا کے بارے میں، اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اور حاشا، خلا اور عدا ان کے بعد مستثنی مجرور ہوگا تو یہ حرف جار ہوں گے، اور منصوب ہو تو فعل ہوں گے، اور اگر اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اپنے ما قبل اسم کا حال ہوں گے۔ حاشا، خلا، عدا ان کے بعد مستثنی مجرور ہو تو یہ حرف جر ہوں گے، اور منصوب ہو تو فعل ہوں گے، اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اپنے ما قبل اسم کا حال ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، جاء القوم حاشا زہیرن۔ اب یہاں پر حاشا کے بعد مستثنی مجرور نہیں ہے، کیونکہ تو یہ حرف جار بھی نہیں ہو سکتے، لہذا یہاں پر یہ حاشا جو ہے جانبہ کے معنی میں ہوں گے، اور یہ زہیر یہ اس کی بنیاد پر مفعول ہوگا، اور مفعول اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال بنے گا القوم ذوالحال کا، اور القوم ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوگا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء القوم خلا زہیرن، میرے پاس سوائے زہر کے پوری قوم آئی۔ یہاں پر بھی جو ہے خالفہ جانبہ کے معنی میں ہوگا، جیسے حاشا جانبہ کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ خلا حرف نہیں ہے، چونکہ اس سے زہیرن جو ہے حالت مجرور نہیں ہے، اس لیے خلا یہ فعل ہوگا۔ جا فعل، نون وقع یا ضمیر متکلم مفعول بھی، القوم اس کا مستثنی منہ القوم ذوالحال۔ تو انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ اپنے ما بعد سے اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوں گے۔ القوم ذوالحال اور حاشا اور خلا فعل ماضی معروف جانبہ کے معنی ہوا ضمیر فاعل زہیرن مفعول بہ، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا القوم ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء القوم عدا زہیرن، یہاں پر بھی سیم ترکیب ہوں گے، پہلے اس کی کر لیں آپ ترکیب۔ جا فعل ماضی معروف سوا مذکر غائب، نون وقایا کا یا ضمیر مفعول بہ، القوم ذوالحال، حاشا بمعنی جانبہ فعل ماضی معروف سوا مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور زہیرن جو ہے یہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا القوم ذوالحال کا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرے جملوں کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے کر دی۔ جا فعل ماضی معروف نون وقع یا متکلم مفعول بہ، القوم جو ہے یہ ذوالحال، اور خلا بمعنی جانبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل زہیرن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا القوم ذوالحال کا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی کریں گے، القوم ذوالحال ادا بمعنی جانبہ فعل ماضی معروف صیغہ مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل زہیرن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال القوم ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں ترکیب وہاں کر دی ایک کی، جا فعل نون وقایا کا یا ضمیر مفعول بہ، القوم ذوالحال، حاشا بمعنی جانبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، زہیرن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا القوم ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا فعل کا، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرے جملوں کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے کر دی۔
یہ تو ہوا مستثنی کے تعلق سے پوری تفصیلات۔ اب آ جائیے اور افعال ناقصہ کے جو ہے لا یسع لا یکون کے تعلق سے۔ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ لیسا اور لا یکون فعل ناقص میں ان میں پوشیدہ ضمیر ان کا اسم اور ما بعد خبر ہوتا ہے۔ ان میں پوشیدہ ضمیر ان کا اسم کہلاتا ہے اور ما بعد جو ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے، اور یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اپنے ما قبل اسم کا حال بنتے ہیں۔ لیسا لا یکون فعل ناقص ان میں پوشیدہ ضمیر ان کا اسم اور ما بعد خبر ہوتا ہے، پھر یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر اپنے ما قبل اسم کا حال بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جاءنی القوم لا یکون خالدا، میرے پاس قوم آئی، لا یکون خالدا خالد نہیں ہوگا۔ جاءنی القوم لیسا خالدا، میرے پاس خالد آئی سوائے، میرے پاس قوم آئی سوائے خالد کے۔ ایک کی ترکیب کر لیں، جا فعل ماضی معروف نون وقایا کا یا ضمیر متکلم مفعول بہ، اور القوم جو ہے ذوالحال، لا یکون فعل مضارع فعل ناقص، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور خالدن مفعول بہ، اس میں خالدن خبر اس کی بنا دیں۔ لا یکون فعل ناقص اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہو گیا، اور خالدن جو ہے وہ اس کی خبر۔ اب لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا القوم ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا، جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرے جملوں کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی۔ کیسے کریں گے؟ جیسے یہاں پر ہے جان القوم لیسا خالد، جا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب نون وقاء یا متکلم مفعول بہ، القوم ذوالحال لیسا فعل ناقص ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور خالدن جو ہے یہ اس کی خبر۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا القوم ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد آ جائیے تاکید کے بارے میں۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کیا ہوتی ہے؟ کسی کلام میں پختگی پیدا کرنا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ تاکید لفظی میں ترکیب کرتے وقت مطبوع کو مؤکد نہیں کہتے۔ تاکید دو طرح کی ہوتی ہے، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کرنا ہو تو کسی ایک لفظ کو موجود ہو اس کو ڈبل کر دیا جائے تو وہاں پر لفظ کی تکرار کر دیا تو وہ تاکید لفظی بنتی ہے، اور اگر لفظوں کی تکرار نہ ہو صرف مخصوص الفاظ ذکر کیے جائیں تو وہ تاکید معنوی کہلاتی ہے۔ اب تاکید لفظی میں ترکیب وقت کرتے ہوئے مطبوع کو مؤکد نہیں کہتے بلکہ جملے میں جو واقع اس کا نام لیتے ہیں، اور تابع کو تاکید کہتے ہیں، تابع کو تاکید کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زہیر، یعنی زہیر نے مارا۔ ترکیب ضرب فعل ماضی معروف، اب اس کو ہم کہنے کے مطبوع یہ ہوا، اس کو مؤکد نہیں کہیں گے، اور ضرب تاکید ثانی، اور زہیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جن میں تکرار نہیں ہوتی۔ یہاں جو ہے تاکید لفظی حرف و اسم و فعل تینوں کی تکرار کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا جو ہے آپ تاکید لفظی میں جو ہے ضرب لے آئیں، فعل ہو گیا، زید لے آئیں، اور تاکید معنوی میں جو ہے مخصوص الفاظ ہی لائیں۔ تاکید معنوی میں ترکیب وقت مطبوع کو مؤکد کہیں گے، اور جو الفاظ تاکید معنوی کے طور لیے خاص ہیں ان کو انہیں تاکید کہتے ہیں۔ تو تاکید معنوی میں ترکیب وقت مطبوع کو مؤکد، اور جو الفاظ تاکید معنوی کے لیے خاص ہیں انہیں تاکید کہتے ہیں۔ جیسے جا القوم کلہم، پوری قوم آئی۔ جا فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب، القوم مؤکد، اور کل مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے تاکید ہوا۔ القوم مؤکد کا، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر کے فاعل ہوا۔ جا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، کلو یہ مخصوص الفاظ میں سے ہے، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اتو، ابتع، یہ مخصوص الفاظ ہیں تاکید معنوی کے۔ اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے بدل کا بیان۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مبدل مینو اور دوسرا ہوتا ہے بدل۔ اب بدل کئی صورتیں ہیں، بدل بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتماع۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں وہ سب مثالیں آ رہی ہیں۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ ترکیب کرتے وقت مطبوع کو مبدل مینو، جو پہلے آتا ہے اس کو مطبوع کہتے ہیں، مطبوع کو مبدل مینو، اور تابع کو بدل کہتے ہیں۔ بدل کا مدلول مبدل مینو کا مدلول، بدل کا مدلول یعنی بدل جو ہے مبدل مطبوع کو مبدل مینو اور تابع کو بدل جو بعد میں آتا ہے، مبدل مینو پہلے آتا ہے۔ تو بدل کا جو مدلول مبدل مینو کا ہی مدلول ہو تو ایسی صورت میں بدل الکل ہوگا، جیسے جانی زید اخو کا، زید میرے پاس، زید تیرا بھائی آیا۔ اب یہاں دیکھیے زید جو ہے یہ جو ہے اخو کا، یہ جو ہے تابع ہے، اور بدل کا جو ہے مدلول مبدل مینو کا مدلول ہے، تو یہ اس کو کہیں گے بدل الکل۔ دوسری ہوتی ہے، اور اگر مبدل مینو کے مدلول کا جز ہو تو بدل البعض ہوتا ہے، جیسے ضرب زید راسو، زید کا سر مارا گیا۔ تو اب یہ راسو جو ہے یہ اس کا بدل البعض ہے، جو زر کا ایک حصہ ہے، زید کے سر کو پیٹا گیا، تو بدل البعض ہوگا۔ مبدل مینو کے مدلول کا جز ہو تو بدل البعض ہوتا ہے، اور مبدل مینو کا متعلق ہو تو بدل الاجتماع ہوتا ہے، یعنی بدل اور مبدل مینو کا متعلق ہو تو بدل الاجتماع کہتے ہیں۔ مثلا صلب زید ثوب، زید کا کپڑا سلا گیا، تو مبدل مینو تعلق ہو تو بدل الاجتماع کہتے ہیں۔ جس صلب زید ثوب، زید کا کپڑا سلا گیا، تو کپڑا جو ہے وہ زید نہیں ہے، نہ زید کا جز ہے، بلکہ اس سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہوا بدل کی تین قسمیں، بدل الکل، بدل الاجتماع، بدل البعض، اور چوتھی ہے بدل الغلط۔ غلط کسے بولتے ہیں؟ جیسے ہم نے کوئی بات بولی اور فوراً اس کو غلط بول دیا، پھر فوراً ہی درست کر لیا، تو اس کو ہم کہیں گے بدل الغلط۔ اگر مطبوع غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو، اگر مطبوع غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو اور اس غلطی کے ازالے کے لیے بدل کو لایا گیا ہو تو اس کو بدل الغلط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہیں جاء المعلم، معلم بول دیا، معلم آیا، حالانکہ کہنا مقصود تھا جاء التلمیذ، شاگرد آیا، تو آپ کہیں گے کہ یہ تلمیذ جو ہے یہ بدل الغلط ہے۔ ترکیب دیکھیں اس کے، جاء فعل ماضی معروف، معلم مبدل منہ، اور تلمیذ بدل الغلط، مبدل منہ اپنے بدل الغلط سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں پیش کریں گے۔ عطف بحرف، عطف بحرف کسے کہتے ہیں؟ مثال ہے امتثلت بامر اللہ و رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کی۔ ترکیب ہے امتثلت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل، بحرف جر امر مضاف، اور اللہ اس میں جلالت معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہوا، اللہ کلمہ جلالت معطوف علیہ کا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، امر مضاف کا، امر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جر کا، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا امتثلت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ظرف لغو اس وقت بناتے ہیں جبکہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو، یہاں امتثلت موجود ہے، فعل ہے، تو اس لیے ظرف لغو بنے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے عطف بحرف کا مطلب یہ ہے کہ حرف عطف کے ذریعے جس کو جوڑا جائے، تو یہاں پر واو حرف عطف درمیان میں آ گیا، جس نے جوڑنے کا کام کیا، پہلا والا معطوف علیہ کہلائے گا، دوسرا معطوف۔ اب یہ جو ہے دوسرا عطف بیان ہے۔ عطف بیان کو دیکھ لیجئے، عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ عطف بیان کہتے ہیں کسی شخص کے دو ناموں میں سے جو مشہور تر نام ہوتا ہے اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ مثلا پہلا جو لیا تھا وہ اتنا مشہور و معروف نہیں تھا، دوسرے والے نے اس کی وضاحت کر دی، تو اس کو ہم بولیں گے عطف بیان۔ جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص یہ حضرت عمر کی کنیت ہے، جس سے اتنا مشہور نہیں ہوا کہ کون ہے ابو حفص مراد، لیکن جب کہا عمر تو عمر نے آ کر کے اس کی وضاحت کر دی۔ ایسے ہی مثلا دیکھیں قال عبداللہ ابو بکر،
عبداللہ ابو بکر نے کہا. قالا فعل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب. عبداللہ علم اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور ابو بکر کنیت عطف بیان. عبداللہ علم معطوف علیہ اور ابو بکر جو ہے کنیت عطف بیان. اب معطوف علیہ عبداللہ اپنے عطف بیان سے مل کر کے فاعل ہوا. جا قالا فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آج کا جو سبق تھا رہنمائی ترکیب کا آج ہی اتنا ہی پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. کل انشاءاللہ اسماء شرطیہ سے یہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے لیے بے شمار برکتیں عطا فرمائیں.